سورۃ البینہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 8 آیات، 94 الفاظ اور 196 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کا نام بریہ بھی ہے، لیکن زیادہ مشہور بینہ ہے۔ لفظ بینہ 2 مرتبہ آیا ہے، اور بینہ کا مطلب ہے واضح، روشن، کھلی دلیل، روز روشن کی طرح عیاں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے اندر 5 مذاہب تھے۔ صابی ستارہ پرست تھے، مجوسی موجود تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، بس سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ایک طرف قیصر کو ماننے والے، اس کے ماتحت عیسائی تھے، دوسری طرف کسریٰ کے ماننے والے مجوسی تھے، ٹھیک، آگ کے اندر کرشمہ مانتے تھے۔ اور بعض جو تھے ایک اہل کتاب تھے اور دوسرے مشرکین تھے۔ کیا تھے؟ مشرکین تھے۔ یہ سارے کے سارے مذاہب جو تھے باطل تھے۔ کیا تھے؟ اگر دوسرے انداز سے تقسیم کی جائے تو 2 قسم کے مذہب تھے، ایک اہل کتاب اور مشرکین، جو آسمانی ہدایت سے نابلد تھے اور اس خوش فہمی کے اندر مبتلا تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ ہم کیا ہے؟ ابراہیمی ہیں۔ اہل کتاب نے بھی اپنے نبیوں کے نقوش کو، ارشادات کو، فرامین کو، شریعت کو، احکامات خداوندی کو اور تعلیمات پیغمبر کو پس پشت ڈال دیا تھا، سارے نقوش بلا دیے تھے۔ لیکن کتابوں میں یہ ضرور پڑھا تھا کہ آخری نبی نازل ہوگا، کب وہ نازل ہوگا، کب وہ نبی مبعوث ہوگا، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور کفار کا مقابلہ کریں گے، فتح کریں گے۔ یہ ان کی دلی چاہت تھی، دلی خواہش تھی۔ اور اس طرف مشرکین جو ہے بالکل جہالت کے اندھیرے میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ اب یہاں پر نہ کوئی حکیم ان کو درست کر سکتا تھا، راہ راست پر لا سکتا تھا، نہ کوئی فلاسفر لا سکتا تھا، نہ کوئی اور لا سکتا تھا۔ اب انہیں شخصیت ایک ایسی چاہیے تھی جو اپنے کردار سے، گفتار سے، اطوار سے، انوار سے، مہکار سے، مسکار سے اس بگڑی ہوئی انسانیت کو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں سے انسانیت کی کشتی کو لے کر، دوسرے الفاظ میں تحت الثری سے اوج ثریا پر پہنچائے۔ ایک ایسی ہمگیر شخصیت کی ضرورت تھی، تو وہ شخصیت آپ کے ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا اللہ نے ہمارے نبی کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہمارے نبی کو بینہ، روشن، واضح دلیل، ٹھیک۔ معجزات کو بھی بینات کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ وہ بھی ایک روشن دلیل ہوتی ہے، سب کے سامنے معجزے کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ نبی واضح کرتے۔ قرآن کو بھی بینہ کہا گیا کہ اس کے اندر بھی کھول کھول کر احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تشریح ذرا لمبی ہو جائے گی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ مکی صورت ہے، بعض کہتے ہیں مدنی ہے، لیکن کچھ حصہ ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ میں نازل ہوا، کچھ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوا، ٹھیک۔ اس کو کہہ سکتے ہیں مکی مدنی صورت ہے۔ اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت شروع کی، آپ مبعوث ہوئے،
اور پھر آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو آپ کی مخالفت شروع ہو گئی، آپ کی مخالفت شروع ہو گئی۔ ترجمہ سنیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ جو کافر اہل کتاب اور مشرکین میں سے تھے وہ باز آنے والوں میں سے نہ تھے، وہ باز آنے والوں میں سے نہ تھے، جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے، جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے۔ اب وہ واضح دلیل کیا ہے؟ آپ کی ذات ہے۔ دوسری دلیل حدیث کی روح سے، صحابی رسول اماں سے پوچھتے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ہمیں نبی کے اخلاق بتلائیے، تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ کان خلقہ القرآن، نبی سراپا کیا ہے؟ نبی کی زندگی، نبی کی ذات، نبی کی صورت بھی سیرت بھی کیا ہے؟ سراپا قرآن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی کی ذات، محمد وہ محمد وہ محمد وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے وصف پاس سے خلد کا امکان بنتا ہے، کہ جس کے نقش پا سے آدمی انسان بنتا ہے، کہ جس کے وصف حسن و خلق سے قرآن بنتا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، نقش قدم نبی کے۔ ٹھیک، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ تیری معراج تو یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سب سے زیادہ عشق نبی میں رنگے ہوئے صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نقش قدم نبی کا، علیکم بسنتی، تم پر میرا طریقہ لازم ہے، اور خلفائے راشدین کا طریقہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں بات سمجھانے کے لیے آپ کو یہ ساری تمہید باندھ رہا ہوں، آگے مضمون سمجھنا ہے۔ یہاں تک کہ واضح دلیل آ جائے، روشن دلیل آ جائے۔ اچھا جی، رسول من اللہ، ایک عظیم الشان رسول، کون؟ عظیم الشان رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو ان پر پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یتلو صحفا مطہرہ، وہ صحیفوں کی کیا کرے؟ پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے۔ تو قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ہر صورت ایک صحیفہ ہے۔ 100 صحیفے پہلے نازل ہوئے۔ حضرت ابراہیم پر کتنے نازل ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10، حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور حضرت شیس علیہ السلام پر۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول سے پہلے 10 نازل ہوئے۔ یہ 100 صحیفے، 4 کتابیں، پھر ان میں سے قیامت تک رہنے والی روشن واضح دلیل۔ کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں، نبی کے بعد نبی کوئی نہیں، امت کے بعد امت کوئی نہیں، اس کام کے بعد کوئی کام کوئی نہیں۔ قائد اعظم کا فرمان، کام کام بس کام، کام یہی ہے، اب یہی کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ وہ کام کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ ان پر قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ وحدانیت کے اندر شرکت، شریک، شراکت، اللہ کو برداشت کوئی نہیں۔ یہ اللہ کے ذات کے ساتھ غداری ہے۔ جس طرح
اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی غیر کی شرکت برداشت نہیں کرتے، مرد کی غیرت کے خلاف ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ اپنی وحدانیت میں کسی غیر کی شرکت برداشت نہیں کرتا، یہ اللہ سے غداری ہے۔ اس لیے فرمایا ہر گناہ معاف ہے، مشرک کو معافی کوئی نہیں۔ ہر غلطی معاف کر سکتے، سالن میں نمک کم ہو، مرچ کم ہو، زیادہ ہو، نہ پکائے، زبان درازی کرے، لیکن شرکت برداشت مار تک دیتے۔ غیرت کا سوال بالکل اسی طرح یہاں پر مشرک بے غیرت ہوتا ہے، با غیرت نہیں ہوتا۔ موحد جو ہوتا ہے وہ با غیرت ہوتا ہے، بے غیرت نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے جب ہمارے نبی پر یا اللہ کی ذات پر کوئی بات کرتا ہے ہم کٹ جاتے، لیکن اسے نہیں چھوڑتے، ایکشن لیتے ہیں۔ اور مشرکین کے بتوں کو کہو، گالیاں دو، یہ کہو وہ کہو، اسے پرواہ کوئی نہیں۔ کیا ہوتا ہے بولے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے بڑ بڑ تو کرتا ہے، لیکن غیرت کوئی نہیں ہوتی، بے غیرت ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں درست مضامین لکھے ہوئے ہیں۔ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ اچھا، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، ان اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ پہلے کیا کہتے تھے؟ اگر وہ نبی آ گئے تو ہم ان کی اتباع کریں گے اور کافروں سے جنگ کریں گے، فتح حاصل کریں گے۔ کب آتے؟ انتظار میں، کتابیں دیکھتے تھے، نشانیاں تلاش کرتے تھے۔ اچھا، جب نبی آ گئے اکڑ گئے کہ بنو اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں نبوت کیوں گئی ہے؟ یہ شرف تو بنی اسرائیل کو تھا نا، بنو اسماعیل میں کیوں گئی ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی بنی اسرائیل نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا تھا۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے رحمت سے کیا کر دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ بنو اسماعیل میں ایک ایسے شخص کو پیدا کروں گا کہ جو آخری نبی ہوگا، اور جو فاران کی چوٹی پر کھڑا ہو کر، یہ بائبل کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، جو فاران کی چوٹی پر کھڑا ہو کر دین حق کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا، اس کے ہاتھ میں آتشیں پیغام ہوگا الی آخری ہی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وہ یہود و نصارہ نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ بیٹے کی ساری کیفیات، عادات، اطوار، اخلاق، جسم ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے، نشانی تک معلوم ہوتی کہ بچے کی کس جگہ پر کون سی نشانی ہے۔ اتنا واضح نبی کو جانتے تھے، لیکن ضد، عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے ہمارے نبی کا انکار کیا۔ بعد اس کے کہ روشن دلیل آ گئی، نمونہ آ گیا، سیمپل آ گیا۔ اب مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خلیفہ مجاز حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے انسان، عرب و عجم انہیں مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں یورپ کے سفر سے واپسی پر مصر یا شام میں جہاز میں ہمارے ساتھ ہندو فلاسفر ٹیگور، بنگال کا ہندو فلاسفر ٹیگور، جس کو علامہ اقبال کے مقابلے میں نوبل پرائز دیا گیا تھا، ہمارے ساتھ۔ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے دنیا کے تمام مذاہب کی اچھی اچھی باتیں چن کر، اب ایک آیت آپ کے سمجھ میں آئے گی، توجہ کے ساتھ یہ واقعہ سمجھ لیں۔ آپ نے دنیا کے تمام مذاہب کی اچھی اچھی باتیں چن کر ہندو برہمو سماج مذہب بنایا ہے، ٹھیک؟ کیا وجہ ہے یہ دنیا میں پھیلا کیوں نہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ دنیا کے سارے مذہب کی اچھی اچھی باتیں لے کر ایک الگ مذہب بنا دیا، لیکن یہ دنیا میں پھیلا کیوں نہیں؟ اس نے معقول جواب دیا، اس نے کہا اس کے پیچھے نمونہ کوئی نہیں۔ کیا نہیں؟ اور مذہب دنیا میں نمونہ سے پھیلا کرتے ہیں۔ اب سمجھیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ساتھ ایڈ کر لیں حضرت دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فضل یزدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں
جس انسان نے کامیابی نہ دیکھی ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جس نے کامیابی نہ دیکھی ہو کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے سامنے نمونہ ہی کوئی نہیں. بھائی ایٹم بم بنا تو بعد میں بنایا گیا نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ابھی تک نمونہ نہیں ہے، نہیں دیتے ایک دوسرے کو، بعض ملک نہیں بنا سکتے. جب تک نمونہ نہیں ہوگا اس کی ڈپلیکیٹ نہیں بنائی جا سکتی. اس چیز کو پھیلائی وجود ہی نہیں ہے تو کیسے پھیلائیں گے؟ یہودیوں کے پاس نمونہ موجود نہیں ہے، نہ کتاب کی صورت میں ہے اور نہ ہی نبی کی صورت میں، نہ تعلیمات کی صورت میں. عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر انہوں نے نقشہ مسخ کر دیا، عیسائیوں نے بھی مسخ کر دیا. مشرکین پہلے سے آسمان کے جو ہدایت تھے وحی الہی سے محروم تھے، وہ تو اہل کتاب تھے نہیں، لیکن ایک خوش فہمی کے اندر مبتلا تھے، ہم ابراہیمی ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ رہے ہیں اور یہ خانہ خدا میں بتوں کو جوڑ رہے ہیں، یہ بھی مسخ ہو گئے. اب نمونہ قیامت تک کے لیے کسی کے پاس نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. اس لیے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. سنیں ذرا، کتنی چیزیں؟ ایک اللہ کا کلام، دوسرا اپنا فرمان. اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مت پڑنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اسلام دی سمجھ نہیں ہوندی. جب سمجھنے والے کو پاس جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گی نا. اپنی خیالی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو سمجھ نہیں آئے گی. گھر بیٹھے آپ پروفیسر نہیں بن سکے تو گھر بیٹھے مفسر کیسے بن سکتے؟ گھر بیٹھے ٹیچر نہیں بن سکے، گھر بیٹھے کوئی بہت بڑے عہدے والا نہیں بن سکے. پڑھ لکھ کر، ٹھوکریں کھا کر، امتحانات دے کر، ایگزام کو پاس کر کے، انٹرویو دے کر، تب جا کر آپ کو کوئی پوسٹ ملی، عہدہ ملا ہے. تو یہ قرآن کے ساتھ زیادتی کیوں کہ گھر میں بیٹھے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم چند آیتوں کو پڑھ لیں گے اور مفسر قرآن بن جائیں گے. یہ ظلم ہے قرآن کے ساتھ. سختی سے علماء نے منع کیا ہے کہ بغیر استاد کے قرآن پڑھنا کوئی نہیں، ورنہ شیطان گمراہ کر دے گا. کیا کر دے گا؟ گمراہ کر دے گا. تو اب روشن دلیل، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب نمونہ نبی کی صورت میں کیا ہے؟ موجود ہے. اچھا اب اس نمونے کے پیچھے چلنا ہے، جیسے صحابہ چلے، جیسے صحابہ چلے، ایک ایک چیز پر عمل کر کے دکھایا، ہر ادا نبی کی محفوظ کی. اس دن بھی بتایا، رات میں نبی مسکرائے تو اس وقت منظر کیا تھا، اس منظر کو بھی صحابہ نے ہمارے پاس پہنچایا. ایسا ہی ہے اس منظر کشی، نبی نے کتنی انگلیوں سے اشارہ کیا، ہم تک پہنچایا. نبی علیہ السلام جب ہنستے تھے تو منظر کیا ہوتا تھا، غصے میں منظر کیا ہوتا تھا، سارا بتا دیا. جلال میں کیفیت کیا ہوتی تھی، جمال میں کیفیت کیا ہوتی تھی، سارا منظر بتایا. گھر کے اعمال، بازار کے اعمال، تجارت، معاشرت، معیشت، جنگ، قیادت، سیادت، عبادت، ریاضت، صداقت، دیانت، امانت، ہر چیز ہم تک پہنچا دی. پیچھے کچھ رہ گیا؟ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء میں جاتے وقت، قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے، فراغت کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے، ہم تک پہنچا دی. اب بس پھر آخر میں ترجمہ کرتا ہوں. نماز میں قرت کیا ہے؟ قرت کرنا فرض ہے نا. قرت رہ جائے سجدہ صاحب سے بھی پوری نہیں ہوگی. اب صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ سری نمازوں میں، سری رکعتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرت کرتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے. بھائی اونچی آواز کا تو پتہ چل جاتا ہے. اچھا، اور قرت خیالات میں کرنے کا نام نہیں ہے. اکثر خیالات میں کرتے، منہ بند رکھ کے بس سیر اعلان دینے نہیں کرے، اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک، خیالات کا نام نہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم نبی کے داڑھی کے ہلنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی زبان ہلاتے تھے. کس کے ہلانے سے؟ اب جب آپ قرت کریں گے تو کیا ہلے گی؟ ایک ایک چیز کو نوٹ کیا. بحر تسکین دل میں رکھ لی ہے غنیمت جان کر، وہ بوقت ناز ایک جنبش تیری نظروں میں تھی. نبی یوں بھی دیکھتے تو صحابہ نے اس منظر کو بھی نوٹ کیا ہے
کہ نبی علیہ السلام جب کسی سے ناراض ہوتے، سامنے اگر نہ دیکھتے تو پھر بھی اپنے ساتھیوں کو کن اکھیوں سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ بوقت ناز ایک جنبش تیری نظروں میں تھی، ہر چیز کو۔ اب اگر میں اس کو بیان کر دوں، ایک لمبا ٹائم چاہیے، وقت چاہیے، ایک ایک چیز ہم تک پہنچائی، ایک ایک چیز۔ آپ نے انگلیوں کا یوں اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا، یوں ایک ایک چیز اللہ کے نبی نے بتا دی اور صحابہ نے امت تک پہنچا دی۔ اس لیے دین کامل بھی ہے اور مکمل بھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اس پر غور کرے ذرا، نعمتی پر۔ اب پھر اس کی تشریح بھی ہو جائے گی، میں نے ہر نعمت جو میرے خزانے میں خوبصورت تھی میں نے محمد کی جولی میں ڈال دی، اور محمد نے امت کی جولی میں ڈال دی۔ میرے پاس کچھ نہیں رہا، وہ جو میں دینا چاہتا تھا نہیں دیا، نہ سب کچھ دے دیا، اور پھر ایک ایسا طریقہ دے دیا، مجھ سے اگر اب لینا ہے تو اس طریقے سے لو جیسے میرے محبوب نے مجھ سے لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز، دعا۔ وہ کیا ہے؟ نماز اور دعا۔ اس طریقے سے لوگے میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا، ہاتھ درے بیٹھے رہو گے تو کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اچھا، روشن دلیل آنے کے بعد مشرکین پر تو محنت ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ مسلمان ہیں، یہی ہے تاریخ، ٹھیک ہے۔ چلو جو مدینے میں رہ گئے انہیں بھی ملا لو، 1500-1600 تقریباً ہو جائیں گے۔ اب صلح حدیبیہ کا معاہدہ پیش آیا، 10 سالہ معاہدہ پر دستخط ہوئے، دب کر ہوئے۔ حضرت عمر کی تڑپ سب جانتے ہیں، پہلے درسوں میں سنا، جماعت والے ساتھیوں نے فضائل میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تڑپ کیا تھی، کیسے تڑپ رہے تھے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ راستے میں آیات نازل ہو رہی ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حضرت عمر کہتے چنگی فتح ہے، ناوی مٹا دیتا جے، دب کے صلح کیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سال انہاں عمرہ بھی نہیں کرن دیتا، اے چنگی فتح ہے۔ اب رسول کی، اس لیے کہا مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے اور بہت دور کی دیکھتا ہے۔ اب نبی سے بڑا مومن کون ہوگا؟ اور نبی کی فراست سے بڑھ کر فراست کس کی ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر ابھی تو زیر تربیت ہے نا بابا، ابتدائی دور ہے، ٹھیک ہے، نئے نئے دین میں، اب تو احکامات خداوندی اور تربیت نبوی میں سیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے ابھی کامل نہیں بنے عمر، بوجھ نہیں آیا نا، نبی کے زیر تربیت ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر نے بھی سمجھایا، سارا کچھ کیا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 2.5 سال نہیں گزرے، انہوں نے خلاف ورزی کی، مکہ فتح۔ آپ نے اب یہ جو بیچ کا زمانہ ہے، امن کا زمانہ آ گیا، معاہدہ ہو گیا، جی ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، آپ ہم سے نہ لڑیں، ہمارا کوئی آ جائے واپس کرے، آپ کا کوئی آ گیا تو ہم واپس۔ اس سال عمرہ کرنا نہیں، آئندہ سال بغیر نہتے، بغیر کسی تلوار کے آپ نے آنا ہے، 3 دن رہنا ہے، عمرہ کر کے آپ نے چلے جانا۔ یہ سارے معاہدات ہوئے، دب کر ہوئے۔ اچھا، آپ نے خطوط دڑا دڑ لکھنا شروع کر دیے، خطوط لکھے، اور اس کے بعد فتح مکہ پیش آیا 10 ہجری کو۔ 8 کو صلح حدیبیہ ہوا، 10 کو مکہ فتح ہوا، 10 کو مکہ فتح ہوا۔ اچھا، تعداد کتنی ہے؟ 10,000۔ کتنی؟ 10,000۔ اور اس کے بعد حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ حجۃ الوداع میں کیا ہے؟ 1.5 لاکھ۔ امن میں تبلیغ ہوتی ہے، دعوت کا کام امن کے وقت ہوتا ہے، جنگ و جدل کے وقت نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی؟ محنت کی آپ نے، آپ علیہ السلام نے محنت کی۔ اچھا، کچھ مارے گئے فتح مکہ میں، اور باقی جو تھے اسلام قبول کیا۔ یہود جو تھے آس پاس 10 بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ 10 اسلام لے آئیں تو روئے زمین پر کوئی بھی یہودی باقی نہ رہے۔ لیکن ایسے ہٹ درم ثابت ہوئے کہ ایک مسلمان ہوا، باقی مسلمان نہیں ہوئے، جن کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام، الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا، اور ان اہل کتاب کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کی ایمان کی گواہی دے دو۔ وذالک دین القیمہ، اور یہی دین مضبوط دین ہے، یہی روشن دلیل بھی مضبوط ہے۔ اچھا،
اس صورت کی فضیلتیں سن لے، ساتھیوں کو بھی پتہ چل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے رب نے کہا کہ میں یہ صورت تجھے سناؤں۔ یہ صحابی کی فضیلت ہے۔ کس کی؟ کہا یا رسول اللہ واقعی اللہ نے کہا کہ ابی کو سناؤ؟ کہا ہاں۔ آپ دیدہ ہو گئے کہ مجھ جیسا فقیر بندے کو بھی اللہ تعالیٰ عرشوں پر یاد فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ابی سب سے زیادہ قرأت میں ماہر ہے۔ سب سے بڑا قاری امت کا کون ہے؟ اچھا، قاریوں کے سردار حضرت ابی بن کعب، مفسرین کے سردار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثین کے سردار حضرت ابو ہریرہ، حلال حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے علماء کے سردار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امت پر سب سے زیادہ شفیق حضرت ابو بکر، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والا عمر، اور سب سے بڑا قاضی علی، اور سب سے بڑا حیادار عثمان غنی، اور علم فرائض اور علم میراث کے اندر سب سے زیادہ ماہر جو تھے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تو اب قرأت میں چونکہ ان کا پہلے نمبر تھا اور سب سے بڑے قاری تھے، اللہ حکم دے رہے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کی حوصلہ افزائی، نبی جی آپ اپنے شاگردوں کو قرآن سنائیں۔ اس لیے قرآن سننا بھی سنت ہے، ثواب ہے، سنانا بھی ثواب ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے عشق نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، اور گمراہی سے، بے راہ روی سے، کج روی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔